بہت ہی اچھے انداز میں اصلاحی اشعار جناب اکرم اللہ بیگ اکرم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. حالات حاضرہ کا بلکہ جو ہے حالات حاضرہ کی بہترین تصویر آپ کے سامنے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن حالات حاضرہ پر بس اتنا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خلوص ہے تو فقط اتنا غمگساری میں، خلوص ہے تو فقط اتنا غمگساری میں وہ آ گیا ہے روایت کی پاسداری میں. خلوص ہے تو فقط اتنا غمگساری میں وہ آ گیا ہے روایت کی پاسداری میں. سخی نمود کا طالب فقیر روٹی کا، سخی نمود کا طالب فقیر روٹی کا، بس اتنا فرق ہے راجا میں اور بھکاری میں. بس اتنا فرق ہے راجا اور بھکاری میں. تو آئیے اللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بنگلور سے محترم محب اردو محترم بشیر سادات صاحب اور ادب نواز سہیل قریشی صاحب اور بہترین شاعر عبدالحمید راہی صاحب تشریف لائے ہیں. منتظمین کی جانب سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے. اب میں بصد احترام اس عظیم المرتبہ شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. حالانکہ یہ مقام ان کا نہیں، لیکن آج مشاعروں میں کئی ادبی بدعتیں رائج ہو چکی ہیں، اور اس میں سے یہ کہ ہم جو بزرگ شعراء کو آخر میں سنا کرتے تھے، لیکن آج مشاعروں کی تہذیب کچھ بدلی سی نظر آتی ہے، اور ہمیں جو ہے اساتذہ کو درمیان میں یا پہلے سننا پڑ رہا ہے. لیکن کہیں ہم مجبور ہوتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ ظلم کی تاریخ بس اتنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے. ٹوپی کو اگر پیر پر رکھیں تو ظلم ہے، جوتی اگر سر پر رکھیں تو ظلم ہے. لیکن کوئی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے. لیکن کبھی کبھی مجبوراً ناظرین مشاعرہ کو اس ظلم کے راستے پر چلنا پڑتا ہے. اب میں بصد احترام اس عظیم و مرتبہ شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کے کئی مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے اور جس کی پذیرائی ہو چکی ہے. اور میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ علم و ادب کی دنیا کا وہ سورج ہے جس کی کرنیں جہاں پھیلتی ہے وہاں پر شعراء، خطبہ اور علماء جنم لیتے ہیں. اور وہ شاعر جب منبر پر آ جاتا ہے تو خطیب کہلاتا ہے، اور جب محراب میں چلا جائے تو امام کہلائے گا، اور جب وہ مشاعرے کے ڈیس پر آ جائے تو ایک بہترین شاعر کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، جسے ہم سب مولانا ابو البیان